بنی اسرائیل میں ایک برسیسا نیک پارسا انسان جو اپنی عبادت اور پارسائی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ بنی اسرائیل میں ہی 3 بھائی جو کہ جہاد کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے۔ بہن کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جہاد کے لیے جائیں؟ آپس میں بحث کرتے ہیں، مگر کوئی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ علاقے کے سب سے امین شخص برسیسا کے پاس امانتاً چھوڑیں گے۔ جب جہاد سے واپسی ہوگی تو بہن کو لے آئیں گے۔ تینوں بھائی برسیسا کے پاس جا کر بات کرتے ہیں تو برسیسا اس وجہ سے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ ایک نامحرم ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ جب تینوں بھائی واپس چل پڑتے ہیں تو یہیں سے برسیسا کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ شیطان اس کے پاس آ کر یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو، 3 بندوں کو تم نے جہاد سے محروم کر دیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے تم نہ رکھو تو وہ بہن کو کسی اور بدکار شخص کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں، یا وہ تینوں جہاد پر جائیں ہی نہ، اس لیے اس کو اپنے پاس رکھ لو، تمہیں بھی ان تینوں کی عبادت کا اجر ملتا رہے گا۔ برسیسا اس بات کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور تینوں بھائیوں کو واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے، صحیح ہے، میں تمہاری بہن کو اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ بزرگ اپنی عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک گھر لے کر اس خاتون کو رکھ لیتا ہے۔ دن بھر میں ظاہری بات ہے کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو برسیسا دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا رکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ اسی روٹین پر 2-3 ماہ گزر جاتا ہے، کھانا رکھ کر واپس آ جاتا، بغیر دیکھے، بغیر نظر اٹھائے، بغیر کسی قسم کی حرمت پامال کیے۔ شیطان ایک دفعہ پھر حاضر ہوتا ہے اور برسیسا کو کہتا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہے، کئی مہینوں سے ایک گھر میں بند ہے، جاتے ہی تو ہو، اس کا کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیا کرو۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرتا ہے، شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے، جب تم باہر کھانا رکھ کر جاتے ہو تو لڑکی کو باہر نکلنا پڑتا ہے کھانا اٹھانے کے لیے، اور لوگوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے۔ جب آپ نے جانا ہی ہے تو دروازہ کھولنے کے بعد کھانا اس لڑکی کو دے دیا کرو۔ بات بڑھتے بڑھتے آخر عملاً بدکاری تک جا پہنچتی ہے، پھر اس سے اولاد ہوتی ہے۔ شیطان ایک بار پھر آ کر برسیسا کو کہتا ہے، وہ تینوں بھائی جہاد سے واپس آ کر تمہیں قتل کریں گے۔ ایسا کرو، اس بچے کو قتل کر کے دور کہیں جا کر دفن کر دو۔ برسیسا جاتا ہے اور بچے کو قتل کر کے دفن کر دیتا ہے۔ شیطان پھر اگلا خیال ذہن میں ڈالتا ہے کہ جب تک ماں کو قتل نہیں کرو گے بات پھر بھی باہر نکلے گی۔ برسیسا اس ماں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب تینوں بھائی جہاد سے واپس آتے ہیں تو برسیسا سے بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ برسیسا یہ کہہ کر ان کو رخصت کر دیتا ہے کہ آپ کی بہن بہت بیمار تھی، اس لیے فوت ہو گئی۔ تینوں بھائیوں کو ساتھ لے کر قبر بھی دکھا دیتا ہے۔ شیطان رات کو خواب میں آتا ہے اور تینوں بھائیوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ یوں نہیں، یوں ہوا تھا۔ ماں کی قبر کے ساتھ بچے کی قبر ہے۔ تینوں بھائی جا کر قبر کھودتے ہیں، اس کے بعد جا کر برسیسا کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں سزائے موت دلوانے کے لیے۔ شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ میں نے ہی تیرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے، ایک کام کر لے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، مجھے سجدہ کر لو۔ وہ شخص جو پورے علاقے میں اپنی عبادت پارسائی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، شیطان کو سجدہ کر لیتا ہے۔ شیطان نے کون سا اسے بچانا ہوتا ہے؟ شیطان سلام کر کے واپس چل پڑتا ہے اور یوں ایک عبادت گزار شخص ایک چھوٹی سی پھسلن کی وجہ سے کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔